اچھا سر، میرا یہ ایک اور سوال ہے کہ یہ جو یورپی اقوام ہے، آیا یہ یاجوج ماجوج کہلائے گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی ایک اچھا سوال ہے، اور اصل میں بات یہ تھی کہ جب بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی تو مسلمانوں میں اور بالخصوص علماء میں انگریزوں سے ایک شدید بغض پیدا ہو گیا تھا۔ یہاں تک ہوا تھا کہ اگر کوئی انگریز مسلمان بھی ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں پسند نہیں کیا جاتا تھا، کہ اس کہتے تھے اس کے دل میں اس، حتیٰ کہ اقبال کے بارے میں بھی اقبال نے بھی ایک شعر کہہ دیا کہ بلند تر نہیں انگریز کی نگاہوں میں قبول دین مسیحی سے برہمن کا مقام، گر کرے دین مصطفی قبول انگریز سیاہ رو مسلمان پھر بھی رہے گا غلام۔ تو یہ ایسے ہمیں اس پر اعتراض ہے کہ ایک آدمی جب اسلام لے آتا ہے تو پھر آپ نے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت اتنی انگریزوں سے ایک دل میں لوگوں کو وہ نفرت ہو گئی تھی کہ وہ انگریز اگر کوئی مسلمان بھی ہوتا تھا تو اس پر وہ لوگ اعتبار نہیں کرتے تھے۔ پکتھل کو دیکھ لیجیے، اس نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے لیکن اس کو اپنا اعتبار ثابت کرتے ہوئے کافی عرصہ میں وہ ہوا ہے۔ اسی طرح تو کچھ ہمارے علماء جس میں بڑے بڑے اکابر نام ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ وہ جو حضرت ذوالقرنین کا بیریئر یا دیوار ہے جسے سد سکندری بھی کہتے ہیں، وہ مل نہیں رہی ہے دنیا میں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی انگریز ہی قوم ہے یا یہ یورپین اقوام ہے جو یا روسی اقوام ہے جو یاجوج و ماجوج تھے اور وہ نکل آئے ہیں اور یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں بڑے بڑے علماء بھی شامل ہیں، لیکن اصل میں ایسا ہے نہیں۔ یاجوج و ماجوج کے بارے میں عام خیال یہی ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، اور یہی ٹریڈیشنل چلا رہا ہے۔ اب کچھ لوگ چائنا کو بھی کہہ رہے تھے، لیکن ہم میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ اقوام یاجوج و ماجوج ہے تو یاجوج و ماجوج کی تو ایمان تسلیم نہیں ہے، وہ تو سب کے سب کافر ہیں۔ تب ایک انگریز آتا ہے، ایک یورپین آتا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یاجوج و ماجوج کافر ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو پھر آپ کو 10 مسائل اٹھانے پڑیں گے کہ اس وقت وہ یاجوج و ماجوج بن جائیں گے، ابھی یہ یاجوج ماجوج نہیں ہے، مسلمان ہیں۔ اور یورپ میں ترکی میں اتنے مسلمان ہیں جو یورپ سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیا وہ یاجوج و ماجوج ہیں؟ بلکہ میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ یاجوج و ماجوج جن لوگوں کو تنگ کرتے تھے وہ یورپین اقوام ہیں، یہ نہیں کہ یاجوج و ماجوج۔ تو ہمارا یہ موقف ہے کہ یاجوج ماجوج انسان نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں اور یہ بہت اہم سوال ہے، میں یہ پوائنٹ کہوں، وہ کہتے ہیں بھائی کہ یاجوج و ماجوج کے انسان نہ ہونے پر جو دلائل ہیں نا یہ کمزور ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں انسان ہونے پر بھی دلائل کم تو ہے ہی نہیں۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یاجوج و ماجوج انسان ہے؟ وہ تو ایک چیز ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک شہزاد صاحب ہیں کراچی سے، انہوں نے تو یہ کہہ دیا یاجوج و ماجوج اس طرح کی بات ہے کہ ایلینس ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان نہ ہو، کہیں اور کے لوگوں کو پتہ کوئی پورٹل ہو۔ میں یہ ایک پورٹل کے نظریے کو بہت سارے لوگوں نے رد بھی کیا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں وہ انسان بہرحال نہیں ہے۔ ہاں حضرت آدم کے اولاد ہو سکتے ہیں، حضرت حوا کی اولاد پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور حضرت آدم کے اولاد پہ بھی کوئی میرے پاس دلیل نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کے بارے میں یہ کہیں گے یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ لیکن آج تک جتنی اقوام اس وقت دنیا میں پائی جا رہی ہیں، ارتھ پر آن دی گلوب پائی جا رہی ہیں، چاہے وہ جو جن سے ہم ملاقات کر سکتے ہیں، جو کسی بیریئر میں نہیں، وہ یاجوج و ماجوج نہیں ہے۔ ان کو اسلام پہنچایا جائے گا، وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کو ایک مسلمان کا ہی پروٹوکول ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی فلاں یوروس کے فلاں لوگ یاجوج و ماجوج ہیں، ان کو پھر اسلام بھی نہیں قبول ہوگا، ان کو کلمہ بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی کرے، آپ کے یاجوج و ماجوج ہیں، یہ نہیں۔ اسی طرح چائنا میں کتنے مسلمان ہیں، کتنے چائنیز مسلمان ہو جاتے ہیں، آپ کہیں گے بھائی کافر کے کافر ہی رہ گئے بیچارے، کیونکہ وہ تو یاجوج و ماجوج، ایسی فضول سی باتیں۔ ہاں ہم ماضی میں جن علماء نے کہہ دیا ہے ان کی توہین نہیں کریں گے، بس انہوں نے ایک اپنے رائے پیش کی ہے، مگر ان کی رائے اسلام نہیں ہے، ان کی رائے ہے، اور یہ ایک بدعت ہے۔ میں اس کو کہ کسی بھی ایسی قوم کو یاجوج و ماجوج کہنا ایک طرح کی بدعت، ٹھیک ہے، ہر بدعت پہ انسان اہل سنت سے خارج نہیں ہو جاتا، بس اتنی سی بات۔ جزاک اللہ خیر۔